بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کارپوریٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چاچا کپی کی ایک داستان ہے اور 1000 کروڑ کی شادی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے کچھ خبریں ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، یا کم از کم میرا خیال ہے کہ جتنی میری یاداشت ہے، پچھلے کوئی 30 سال کی تو یاداشت بندے دی ہوندی ہے نا بھائی، 30 سال ایڈا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہویا دنیا میں کسی جگہ کے اوپر جتنا بڑا ایکسیڈنٹ پاکستان میں ہوا ہے۔ اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہوا ہے کہ موٹر وے کے اوپر جو کلر کار کا ایریا ہے، وہاں پر 300 کے قریب گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ 300 گاڑیاں پائنا پہ بج گئی۔ دیکھیں کلر کار کا جو ایریا ہے وہ یعنی سالٹ رینج آ جاتی ہے، اور وہاں پر جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ روڈ سلپری ہے، سپیڈ سلو رکھیں۔ لیکن ساڈے جڑے بندے نے وہ گڈی چ بہندے نے تے انہاں دا وس نہیں چل رہا ہوندا کہ وہ اس گاڑی سے بھی آگے نکل جائیں جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی باقاعدہ فل ٹائم ریس پہ پہنچ دیا ہوتا ہے، اور بریک کو ٹچ کرنا وہ توہین سمجھتے ہیں اپنی۔ اگر فرض کرے کسی جگہ پر آپ انہیں بریک مارنی پڑ جائے تو جدی وجہ تو بریک مارنی پڑے گی، انہیں ایڈی خوفناک گھوری پان گے کہ وس نہیں چل رہا، انہوں جناب کچا کھا جان۔ یہ ہماری قوم کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اس طرح کی قومیں جو پھر ٹکراندیاں رہتی ہیں بھائی، پھر وہ ترقی والا سین کوئی نہیں ہوندا۔ یا کھائی ہوتی ہے یا کھو ہوتا ہے، یعنی تسی اتنے نہیں جا سکتے یا بالکل ہی اتنے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بریک جو ہے نا اس پر پاؤں رکھ کے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زندگی ہو یا سیاست ہو، گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو بھاجی، بریک تے پیر رکھنا بہت ضروری ہے جی۔ 300 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ وہ میں نے کلپ دیکھا موٹر وے کا تو میں بڑا حیران ہوں کہ یار یہ لوگوں کو بالکل کوئی خیال ہی نہیں آتا اس بات کا کہ وہاں پر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی سپیڈاں ماری ہوندی ہیں، پتہ نہیں کتنے پہنچنا ہے، کالی ہے، کیڑا ضروری کام ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی نوٹ کرنے کی کہ ہم لوگ سب بہت جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ پوچھو کر دے کہ بھاجی ویلے نوکری کوئی نہیں ہے منڈے کو، تو ایڈی سپیڈ نہ موٹر سائیکل کل چلا رہے تھے بہو جی، کیڑا دفتروں لیٹ ہو رہے ہو تسی، پتہ نہیں کیا یہ معاملہ ہے۔ مجھے بلکہ یاد آ گیا کہ ہمارے پریس کلب کے اندر، لاہور پریس کلب میں ایک وہ نوجوان آیا، یاسین پھڑیا اسی دا نام رکھیا سی، ویسے نام ان کا یاسین تھا لیکن اسی دا نام پھڑیا رکھیا سی۔ وہ پھڑیا جڑا نا وہ بڑا مزیدار کریکٹر تھا۔ اس نے آ کے کچھ باتوں کو نوٹ کیا تو ہفتے 10 دن بعد بڑی معصومیت سے آ کے مجھے کہتا ہے کہ بٹ صاحب یہاں پہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پہ حاضری لگانی ہو۔ میں کون، انہوں نے پھر نام لیے 3-4 لوگوں کے کہ ایس سپیڈ نال اندر وڑتے ہیں، لیکن اندر جا کے پھر بہ جاندے نے اور تھوڑی دیر بعد سو جاندے نے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کرتے کیا ہے۔ ساری قوم پوری دا بھائی نا یہ حال ہے کہ بڑی سپیڈ نہ جانا، جتھے بھی جانا ہے، کتھے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا کام ہے، کچھ نہیں پتا، لیکن مارننگ سپیڈ ہے بھاجی سی۔ یہ ہے ہمارا ایک مسئلہ۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اب پہلے انہوں نے سینٹ سے ریزائن کیا تھا، سینٹ کی سیٹ سے، اور اب وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ جو 14 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس کو وہ کنٹیسٹ کریں گے، اور دوبارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سینٹ کے اندر رکن کے طور پر منتخب ہوں گے، اور پھر ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا۔ بہت دنوں سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، اب تو وہ نگران وزیر اعظم تقریباً سابق ہی ہو گئے کیونکہ نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، انہوں نے حلف نہیں لیا، لیکن بہرحال حلف ہو جائے گا۔ تو کاکڑ صاحب کو پہلے تو بات یہ ہے کہ سر بہت اچھا ٹائم آپ نے گزارا کاکڑ صاحب نے، اور بڑی تسلی دے نال انہوں نے سب کی تسلی کرائی۔ جو بھی ان سے سوال کرتا تھا اپنے لوگ بہت تتے توے تے بیٹھا ہوندا سی، لیکن کاکڑ صاحب ایسا پانی پاندے سن بھائی نوں دے کہ ٹھنڈ ٹھنڈیا ہو جاتا سی۔ تو کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے بہترین ٹائم گزارا ہے، لیکن ان کے بارے میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ان کو چیئرمین سینٹ کے طور پر دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ میری چونکہ کاکڑ صاحب سے بات کوئی نہیں ہوئی، لہٰذا مجھے یہ بات ویسے ادروائز ہی جڑی نا مینوں نہیں سی لگ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی جان ہو سکتی ہے،
اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس بات میں کوئی جان ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کچھ آئینی سی معاملات ہیں، لیکن میں ان پر اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوں جتنا زیادہ کہ لوگ بڑے یقین سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان دے آئندے جو حالات رہے اس میں اتنا زیادہ کلیئر ہونا بھی نہیں چاہیے، بندے کو ایڈا یقین بھی نہیں کرنا چاہیے ہے، ایتھے کچھ بھی ہو جاتا بہو جی۔ یعنی آرٹیکل 224 جو ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ جو بھی نگران ہوگا وزیر اعظم یا اس کی کیبنٹ، وزیر اعلیٰ یا اس کی کیبنٹ، وہ جن اسمبلیوں کے لیے نگران بنے ہوں گے کہ انہوں نے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی اسمبلیوں کے لیے، وہ ان اسمبلیز کے ٹینیور میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، نہ وہ کر سکیں گے نہ ان کے جو ہیں کوئی قریبی رشتہ دار، یعنی بیوی، بیٹی، بیٹا، کوئی اس طرح وہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انہوں نے سینٹ کا الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے، جو بات چل رہی ہے۔ تو سینٹ کا الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تو انہی اسمبلی میں جانا نا جو ان کے دور میں منتخب ہو کر آئی ہوئی ہے، جو ان کی نگرانی میں منتخب ہوئی ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے ٹیکنیکل تھوڑا سا معاملہ ہے، مگر سر یہاں پہ کچھ نہیں پتہ چلتا۔ میری جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہے، اور وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی کا چونکہ الیکشن کا ٹیسٹ کر لیا تھا، تو انہیں پہلی سیٹ سے ریزائن کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے پہلی سیٹ سے ریزائن کیا، اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ انہوں نے یہاں پر ووٹ کرنا تھا قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب نو، اور پھر اگلا ووٹ کرنا انہوں نے 9 تاریخ نو پریزیڈنٹ صاحب نو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر وہ سینٹ کا انتخاب دوبارہ لڑیں گے اور سینٹر منتخب ہو جائیں گے، پھر وہاں پر وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ یہ جو میرے پاس معلومات ہے وہ ہے۔ اور ان کی سیٹ کے اوپر جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب خالی کریں گے، ان کے صاحبزادے قاسم گیلانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے NA 148 میں۔ یہ جو اطلاعات ہیں اب تک کی وہ یہ ہیں، لیکن پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے امیدوار ہے صدارتی، مطلب ہاسا آندا ہی یار۔ نہ عمران خان کو ہے، ان تو خیر چلو ہے ہی نہیں، وہ تو بھول جو نا، وہ کہتا تھا میں شیر رشید کو اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا، تو پائن انہوں نے وزیر داخلہ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور لطیف کھوسا صاحب کے بارے میں وہ جو کہتے تھے وہ لطیف کھوسا ان کی وکالت کرتا پھرتا ہے۔ تو عمران خان تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اس کا اور پاکستان کی سیاست کا تال میل آپس میں بہت گہرا ہے، وہ ایک دوجے دے جناب پیداوار نے، کیونکہ جس طرح کا عمران خان کا مزاج ہے پاکستان کی سیاست کا مزاج بھی اسی طرح کا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان نے ایسی نادر مثالیں قائم کر دی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ان کے پاس جائیے۔ بہرحال اب آگے میں بات کرنے لگوں کہ یہ دیکھیں کہ صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی صاحب بن گئے، جو عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، جنرل فیض کا نام لے کر، اور ان کے دور میں تنقید کرتے تھے۔ محمود خان اچکزئی کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ان کو پسند کر سکتا ہے، کوئی ان کو ناپسند کر سکتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بڑا کلیئر کر بتا دوں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ایک دبنگ آدمی، ڈرن ڈرن والا کریکٹر ہونی جائے گا۔ یہ بات سارے اپنے ذہن میں ڈال لیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ ہر دلیر آدمی سچا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو وہ سمجھ رہا ہو وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہوگا اپنے طور پہ، لیکن وہ ہو سکتا ہے مکمل سچ وہ نہ ہو۔ تو اچکزئی صاحب کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں دیکھو وہ سمجھتا تھا اچکزئی جو ہے بڑا ملنگ آدمی ہے، میں بھی پاگل بن گیا، چادر لے کے بیٹھا ہے، نقلیں اتار رہے تھے نا عمران خان صاحب۔ پائن اسے جہاں تھی پاگل بنے سو نا انہوں دوبارہ صدارتی امیدوار بناتا ہے۔ تو اچکزئی صاحب کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ تسی بڑی گلاں کیتی ہیں پر پتہ نہیں یار اتنے کچھ بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا چیزوں کے بارے میں مکمل کیا کہتے ہیں یقین دہانی کے ساتھ، یقین کے ساتھ گل نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کہ اے لازمی ہوئے گا، نہیں، یہاں پہ کچھ بھی ہو جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ پنجابی کی ایک نظم کہی تھی کہ اتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مکھا کٹا چو سکتا ہے، اتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ ایک نظم تھی پنجابی کی، بڑی زبردست ہے، مجھے باقی کی بھول گئی، کسی وقت میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے ذرا بھیجیے تو پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ اب اگلی خبر جو آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سر وزیر اعظم پاکستان بن گئے، یہ بات آپ کو پتا ہوگی، لیکن مجھے نا ایک چاچا کپی ہے صافی، اچھا میں ان کا نام نہیں لوں گا، بس میں آپ کو کچھ اشارے دوں گا، وہ آپ ان اشاروں سے سمجھ جائیں۔ چاچا کپی نا انہیں کہا کرتے تھے، وہ پرانا پریس کلب ہوتا تھا دیال سنگھ مینشن والا، وہاں پر نا وہ جس وقت وہ حالت غیر میں چلے جاتے تھے نا، اس وقت وہ ڈانس کیا کرتے تھے، اور اس ڈانس کی حالت میں وہ اپنے آپ کو چاچا کپی کہہ کے تو نعرے مارا کرتے تھے، میں چاچا کپی، میں چاچا کپی، اس طرح کر کے کہتے تھے۔ وہ صاحب جو ہیں بڑے معروف کئی چینلز کے اوپر انہوں نے تبصرہ نگاری کی ہے، اور آخری بار ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والے چینل میں تھے، پھر وہاں سے بھائی صاحب جو ہے نا ان کو نکال دیا گیا کیونکہ بھائی نے جھوٹ بولے کہ بڑا پریشر آ گیا چینل کے ہوتے نا۔ زندگی بھر انہوں نے اس طرح کی حرکات کی ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے ایک جرنیل کے حق میں لکھی ان کے مرنے کے بعد، تو بیٹے جرنیل کے جو تھے وہ بھائی نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں امیر تھے، انہیں واہ پتہ نہیں کنیاں فیکٹریاں دے تے کنیاں بوتلاں دے پتہ نہیں کیڑی شے دے مالک سن، تو سر وہ پھر ان کو کیا کہتے ہیں جو ہے بڑا نوازا گیا چاچے کپی کو نا، پھر وہ 1.5-2 مرلے کے کوارٹر سے نکلے، سرکاری کوارٹر تھا وہ بھی، اور پھر پائن انہوں کو گڈیاں تے بڑیاں گلاں تے پھر کپی تو کام پائن کسی اور پاس ٹر پیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے، ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور اس کلپ کا 10 سیکنڈ کا کلپ ہے، اور اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا کہ شریف فیملی میں سے تو کوئی بھی اب وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ یہ میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں نے حادثہ ایسا تو آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے اگر سمجھ آ گئی تو چاچا کپی جو اس وقت کم از کم 80 پلس ایج کے حامل ہے، ویسے صحت کے اعتبار سے ماشاءاللہ فٹ ہیں، وہ انہیں کوئی صحت کا ایشو نہیں ہے، وہ یہ بات کہتے تھے کہ شریف فیملی میں سے کوئی بھی اب نہ وزیر اعظم ہوگا نہ وزیر اعلیٰ ہوگا، کاٹا لگ چکا ہے۔ یہ ایک نا کلپ تھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریف فیملی میں سے ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکا وڈا بھرا نال بیٹھ کے تھپکی دے کے وزیر اعظم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کاٹے والی کہانی جہی نہ پائے نا اوتے کاٹا مار دیو، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث بندہ اگر وزیر اللہ کے بھی کیا ہو سکتا ہے سر، تو پھر پیچھے کیڑی گل رہ گئی، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ ایک چاچے کپی کی داستان تھی، اور اب میں بتا لوں گا 1000 کروڑ کی جو شادی ہے سر، وہ امبانی صاحب ہیں انڈیا کے، اور انے واہ دولت کے مالک ہیں، $117 بلین کی ان کی نیٹ ورتھ ہے سر اس وقت، $117 بلین کی نیٹ ورتھ ہے امبانی صاحب کی۔ اور امبانی جو ہے وہ ان کے بیٹے کی شادی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی صحت مند ہے جناب، ٹھیک ہے؟ صحت کے اعتبار سے امبانی صاحب بھی واہ ٹی شرٹ کٹے ہے، اور بیٹا بھی بہت اسی طرح سے ہے، ڈانس ڈونس کرتے ہیں وہ، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پری ویڈنگ سیریمنیز شروع ہو گئی ہیں۔ ریحانہ بہت مشہور ڈانسر ہیں اور گلوکار ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے، وہ ہوں، شاہ رخ خان ہوں، بل گیٹس ہوں، سلمان خان ہوں، عامر خان ہوں، اور پائے نے سارے ہی اتنے لینا لا کے بیٹھے جے، سارے ہی پہنچے۔ اچھا وہاں پر امبانی صاحب نے جو گاڑیاں کسی کو فراہم کی ہیں، اگر عزت دے نال کسی نے بلایا ہے تو پائن اودے چ من نظر آیا جڑا بندہ، اداکاراؤں کی بات کر رہا ہوں یا اداکاروں کی، اس میں شاہ رخ خان اور سلمان خان، وہ 20 کروڑ روپے کی رولز رائس گولڈ ہے جس کے اندر وہ ان کی انٹری ہوئی ہے۔ باقی سارے جڑے نا وہ ڈیبو باسی بھرے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بس ہے جس میں سارے اداکار بڑے بڑے وڈے سٹار جنہوں نے سیلفی لوان دے خواب دیکھتے نا، نوجوان منڈے کڑیاں ہیں جی، وہ سارے انہوں نے ایک باسی بھرے ہے تو اتنے پہنچ گئے۔ عامر خان بھی سر ان کے بیٹے کی شادی پہ ڈانس کر رہا ہے، سلمان خان بھی کر رہا ہے، شاہ رخ خان بھی کر رہا ہے، ریحانہ بھی جناب گانے گا گا کے دہا رہی ہے، نال ٹھمکے لا رہی ہے۔ تو شادی کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1000 کروڑ روپیہ
اس شادی کے اوپر خرچ ہوگا. سر مطلب میرا تو حساب ہو گیا, اور یہ اس ملک کے اندر ہوگا جو انڈیا ہے, جہاں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے, اور وہاں پر کم از کم 50 کروڑ انسان ایسا بستا ہے جس کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے, جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر, جن کو کھانے کے وعدے ہیں باقاعدہ, ٹھیک ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور وہاں پر ایک شخص ہے جس کے ایک بیٹے کی شادی کے اوپر 1000 کروڑ, وہ بھی انڈین, ٹھیک ہے, اور روپیے خرچ ہو رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کی جو بیگم صاحب ہے, ایسے وہ کافی خوبصورت خاتون ہے, جوانی میں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں گی, ابھی بھی وہ بہت اٹریکٹیو ہیں. اچھا, اور وہ جو پانی پیتی ہے نا سر, وہ بوٹل, وہ بہت مہنگا پانی ہے, یعنی جنہیں دا وہ 1.5 لیٹر دی بوتل پیندی نہ پائیں, انہیں بڑے پیسے جڑے نے, وہ میرا خیال ہے کہ انہیں پیسے آتے سی کدی خواب بھی نہیں ویکھے. اب یہ بات ایگزیجریٹڈ ہے یا سچی مچی دی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ سارے ڈالر نے جنہ دا وہ پانی 1.5 لیٹر دی بوتل پی دیجئے, یہ کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے داستانیں بنی بھی ہوں, لیکن امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی نے سارے پاسے دھوماں پائیں. آج پوری دنیا میں دھوم ہے اس شادی کی, اور اس میں جو دنیا کا کوئی بھی کیا کہتے ہیں نامور شخصیت ہے نا, وہ سر اس شادی میں پہنچی ہوئی ہے, حاضری لوان. تو پیسہ پھینک تماشا دیکھ, ٹھیک ہے سر. جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے, وہ منڈے نو ویکھو تو تانوں یقین نہیں آ سکتا کہ یار یہ بندہ جڑا ہے انہیں سلام دعا بھی لینی چاہیے کہ نہیں. لیکن سر وہ روپیے نے, شاہ رخ خان ٹھمکے لا رہے جو تھے, میں تم دس دوں, تیرے ہانہ بھی لا رہی جی. تے عامر خان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جناب بڑا سٹائل ہے اس کا اور ہر فلم نہیں پھڑدا, سر وہ بھی ٹھمکے لا رہے جی. اور امیتابھ بچن بھی پائے عمر دے ایسے حصے جا کے اتنے اپنا وہ ڈانس کرے گا, اور لنگی ڈانس کرنے والے بھی پہنچے جی. تو یہ سر ایک طرف 50 کروڑ انسان بھوک سے یعنی ترس رہے ہیں روٹی کو, اور ایک طرف ایک آدمی ہے جو اتنے سرمایہ کا مالک ہے. یہ ہے سرمایہ داری نظام جس میں پیسے والا مزید پیسہ کماتا ہے اور غریب آدمی غریب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ظلم کا نظام ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی دنیا کے اندر یہی نظام رائج ہے. اس کا متبادل جو آیا تھا وہ پائن فارغ ہو چکی ہے فی الحال, دوبارہ کبھی آ سکے گا نہیں آ سکے گا. سوشلزم کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن سرمایہ داری نظام بہرحال ایک ظلم کا نظام ہے. میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.